السلام علیکم جی۔ اچھا، پاکستان کی سیاست میں نا نئے نئے گانے ترانے، وہ آ گیا وہ چلا گیا، ڈیل ہو گئی نہیں ہو گئی، اس کا اس سے رابطہ ہو گیا انٹرنیشنلی، ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے افغانستان کی صورتحال، کافی ساری چیزیں، چائنا، امریکہ، پھر سعودینز کا نام آ رہا ہے، ٹرکش کا نام آ رہا ہے، مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن یہ ہو کیا رہا ہے، بہت دفعہ بتا چکے، پھر مزید مزید ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایسے تھا کہ 2013 کے اندر جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنی تو ایک ہی چیز کو بہت سارے زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، جو سیاستدان ہوتے ہیں بالخصوص وہ بہت دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مستقبل بھی سیو کرنا ہوتا ہے اور پبلک کو سرو بھی کرنا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ دوسری دفعہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ہوا ایسا کہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں بنتی تھی اگر صرف مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این مل جاتے تو یا نواز شریف نے کہا نہیں ان کو بنانے دو۔ نہ بنانے دینے کی وجہ ایک ہی تھی کہ مولانا اور دیگر چند پارٹیوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ شخص عمران خان بہت اچھی محنت کرتا ہے وہاں پہ، اور صبح 9 بجے اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہے، یہ وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی پارٹی کو ڈسپلن میں رکھتا ہے اور اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، حالات جو پی ایم ایل این بہتری کر رہی ہوگی تو اس سے بہت زیادہ جو ہے نا پبلک کے اندر ان کا گراف اوپر چلا جائے گا، اور پی ایم ایل این اور دیگر پارٹیوں کی سیاست جو ان سی ہے نا وہ بہت مشکل میں آ جائے گی۔ تو میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو کر لینے دو، اگر یہ پازیٹیوٹی دکھاتا ہے تو کر لینے دیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ مولانا نے بہت کوشش کی لیکن پی ایم ایل این اور میاں محمد نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اس کی اکثریت آئی ہے تو وہ بنائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کا فیوچر ہے کس کا نہیں۔ تو جب وقت گزرا تو ثابت یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نے دھرنے، فساد، لوٹ مار کیا کچھ نہیں، الزام تراشی جو دوسرے کا کیا ہوا ہے، مثلا امن، وہ فیڈرل کا ڈیسیجن تھا اور فیڈرل ہی یہ جنگ لڑ رہی تھی، اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ بھی پی ٹی آئی خوب اچھے طریقے سے خود ہی لیتی تھی، اور بالخصوص عمران خان کہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، چند ایک کام انہوں نے اچھے کیے، ان کے اندر ایک اچھا کام بی آر ٹی تھا، باقی اگر آپ دیکھیں تو سوائے زبانی جمع خرچ اور ٹائمنگ اور یوں کر دیں گے اور وہ کیمرے والے پروگرام ٹریفک پولیس کے کہاں ہیں، سب کچھ بھی نہیں ہے ایز اٹ از۔ تو 18 تک جو صورتحال کی انہوں نے وہ سب کے سامنے ہے، پھر 18 میں جس طریقے سے الیکشن کو لوٹا گیا، کے پی میں بھی اسی طرح سے لوٹا گیا، ایک پرسپشن بنائی گئی، یہ سب کچھ ہوا۔ پی ایم ایل این بہت زیادہ کرائسس میں تھی اور حد سے زیادہ پریشر تھا، جان بچا رہے تھے، اس میں کامیاب ہوئے۔ اب ہوتا کیا، 17 سے میاں نواز شریف ایک جدوجہد شروع کرتے ہیں، 18 میں وہ بہت زیادہ کرائسس میں آتے ہیں، پھر وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، 19 میں ایک پھر نئی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور 20 آ جاتا ہے، اب یہ 21 ختم، 22 آ گیا۔ ہو کیا رہا ہے، یہ وہی 2013 کی جو سی ہے نا جو سیاست ہے، ایکچولی یہ وہ سٹارٹ ہوئی ہے۔ وہ جو سیاست تھی نا وہ تھی پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل این کی۔ پی ٹی آئی کو اس وقت بھی بہت زیادہ سپورٹ تھی، لیکن آر ٹی ایس نہیں بند ہوا تھا 2013 میں، وقت کی ضرورت بھی تھی اور پتہ تھا کہ پاکستان بینک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، تو اور یہ لوگ اہل ہیں، سنبھال لیں گے۔ آج بھی ان کو پتہ ہے، جو طاقتور حلقے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این اگر ووٹ لے کر آتی ہے تو ان میں یہ اہلیت ہے، یہ ان کرائسس سے نکال لیں گے، اسی لیے وہ مطمئن ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا کہ ٹائم دیا جا رہا ہے، پی ایم ایل این مسلسل ٹائم دے رہی ہے کہ آپ الزامات کی زد میں رہو خود، اور یہ بھی الزامات لگاتے رہے، اکانومی جو سی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، مثلا نیوکلیر سرنڈر کرتے ہیں، تو اس کے قصوروار پی ایم ایل این تو نہیں ہوگی، اس کی تو قصوروار وہی ہوں گے نا جنہوں نے پہلے ملک کو دو ٹوٹے کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی عدالت نہیں۔ اس وقت میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پی ایم ایل این اسی طریقے سے ایکچولی ایکسپوز کر رہی ہے ان طاقتوں کو جو کہ الزام لگاتی تھی خفیہ طاقتوں پہ، امریکن ہاتھ، یورپین ہاتھ، یورپی یونین،
کرتے تھے خود. ابھی تو دوسرے تو چاہیں گے, وہ تو کوشش کرتے ہی ہیں, لیکن مدد تو اندر سے ملتی ہے نا. تو یہ جو ایک سوشل میڈیا آ گیا اور میڈیا پہ جو صورتحال بن رہی ہے, اس کو جو لنگر آن کر رہے ہیں یہ وہ محب وطن جمہوری طاقتیں کر رہی ہیں کہ جن کے مفادات ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ. تو یہ وہ کہانی چل رہی ہے. تو پی ایم ایل این اس وقت تک راضی نہیں ہوگی. پی ایم ایل این سے مراد میاں محمد نواز شریف اور ان کے جو قریب ترین ساتھی ہیں وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ طاقتیں جو پاکستان میں اثر انداز ہوتی ہیں الیکشنز پر, جمہوریت پر اور پاکستان کا بہتر مستقبل نہیں ہونے دیتی. عوام کا مستقبل نہیں, وہ صرف اپنے ذاتی لالچیں, چھوٹے پیمانے پہ ڈی ایچ اے عسکری اور اس طریقے کی لوٹ مار, اور بڑے پیمانے پہ پھر ہم سب دیکھتے ہیں کہ کمپنیاں سامنے آتی ہیں, بڑی بڑی انویسٹمنٹ سامنے آتی ہیں کمپنیاں. اور یہ جزیرے مزیرے یہ تو دو چار بندے ہیں نا, یا کوئی جا کے نوکریاں کر رہا ہے, کوئی امریکن تھنک ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے اور مودی کی چوکیداری کر رہا ہے. لیکن باقی سب کا بھی یہی حال ہے. جیسے ہی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے دوڑتے جاتے ہیں وہاں جہاں پہ مال اکٹھا کیا ہوا تھا. تو یہ ہے وہ اصل کہانی کہ اس وقت میں وہ عوام بہت خوار ہو رہی ہے, بہت مستقبل تباہ ہو رہے ہیں. اب لوگوں کے جن کے پاس ہے وہ تو اپنا بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں, انہوں نے بڑے دور کی پلاننگ کی ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس نہیں ہے, وہ پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ اصل کہانی جو جس کے اوپر چلا جا رہا ہے. تو جب تک صورتحال ایسی نہیں ہوگی کہ حکومت میں آنے کا فائدہ ہو, اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. ہاں یہ دیکھتے رہیں گے کہ آ رہے ہیں ٹکٹ کٹ گیا, بس منظوری بھی ہو گئی اور ایسے آئیں گے ویسے آئیں گے, یہ سب چلتا رہے گا. لیکن الیکشن اور دیگر چیزیں اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر جو طاقتور حلقے ہیں وہ ایک نیا تجربہ کرنا چاہیں کہ یہ والی ٹیم لے آئیں تو لے آئیں, بسم اللہ کریں. پی ایم ایل این بالکل طریقے سے بیٹھی. پی ایم ایل این کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں, یا ان لوگوں وہ لوگ بھی جن کو ہرا دیا گیا جس بھی طریقے سے, وہ سب کہتے ہیں کہ دو طرح کی سیاست ہوتی ہے. ایک عزت دار طریقے سے اپنے علاقے کی سیاست کرنا اور نیشنل سیاست کرنا. ایک وہ جو یہ گو کھا رہے ہیں, جو پی ٹی آئی والے جو جیت بھی سکتے تھے اور وہ بھی بیچ میں تھے, ان کی بھی سیاستیں ختم ہو گئی ہیں, عزتیں خراب ہو گئی ہیں. تو یہ ان چیزوں کو بھی پی ایم ایل این جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کیلکولیٹ کرتی ہے. تو وہ محفوظ ہیں اپنی جگہ پہ. یہ سیاست چل رہی ہے جی. بہت شکریہ.